جی رضا صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، آج ویسے تو میں نے ایک اور موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنی تھی. اسی پہ رہے ہیں رضا صاحب. جی سر. جس پہ کرنی تھی آپ نے. لیکن جب میں اسمبلی یا سینٹ آ رہا تھا تو اس وقت میں نے یہ محسوس کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ اسمبلی کی دیواریں لرز رہی ہیں، اور جب وہ لرز رہی ہیں تو ان میں سے ایک صدا آ رہی ہے، اور وہ صدا یہ ہے کہ جو میرا کام پارلیمان کا تھا، قانون سازی کا، وہ کام اب آرڈیننسز کے ذریعے ہو رہا ہے. پھر دوسری صدا آ رہی تھی اور جس سے میں خوفزدہ ہوا، وہ یہ تھی کہ عوام کا میرے اوپر اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. عوام اب مجھ پہ یعنی پارلیمان پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب جناب چیئرمین میں بلڈنگ کے اندر داخل ہوا اور سیڑھیوں کے زینے پہ پہنچا تو وہاں پہ میں نے دیکھا اور مجھے آواز پھر آئی، لیکن اس دفعہ مجھے آواز گلی دستور سے آئی، اور گلی دستور سے پاکستان کے 73 کا آئین مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب 1969 کے آئین کے شیڈو کے تحت کام کر رہا. میں ایک کوائسائی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں، جہاں پہ وزراء پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہے. 69 کا آئین یہی تھا جناب چیئرمین، that the ministers were not answerable to parliament. اور آج بھی جب ہم مہنگائی پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو where is the honorable finance minister, Mr. Chairman? وہ آئے ہاؤس میں but he did not have the courage to stay in the house to answer or courtesy to answer the volley of questions that were to be raised. جناب چیئرمین، یہ پورا سیشن چلا، اکراس دا ہال نیشنل اسمبلی کا سیشن چلا، لیکن فورن منسٹر کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی، یا حکومت کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کے افغانستان کے اوپر اس ایوان کو کانفیڈنس میں لیں. اس ایوان کو پتا چلتا ہے ٹیسٹمنی سے جو کانگریس کے سامنے ہو رہی ہے کہ اس کے ڈاکیومنٹس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہ جب امریکہ کہتا ہے کہ وی آر ان ڈائیلاگ with Pakistan on an air boulevard، جو آپ کے ٹرمز آف اگریمنٹ ہیں 2012 کے، وہ آپ کو فوربڈ کرتے ہیں کہ آپ امریکہ کو کوئی ایئر بولیوارڈ دیں گے. لیکن اس بات کو آج چھوڑ دیں جناب چیئرمین، آج کا موضوع کچھ اور ہے. آج کا موضوع پاکستان کا غریب عوام ہے جناب چیئرمین. آج کا موضوع وہ لوگ ہیں جو وزیر فائنانس کی نظر میں نہیں ہے جناب چیئرمین.
آج مجھے ان کے لیے بولنے دیں جناب چیئرمین. وہ لوگ جن کے گھر کے چولہے بجھ رہے ہیں جناب چیئرمین، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مجبوری سے اسکول سے اٹھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں جناب چیئرمین، وہ لوگ، وہ باپ جو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بیچنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کے باقی بچے جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں. جناب چیئرمین، فائنانس منسٹر کے لیے تو اٹ از اونلی 4 روپیز. It is only 2 rupees. It is only 5 rupees. کیونکہ انہوں نے کبھی ان غریبوں کا، ان محنت کشوں کا حال نہیں دیکھا جناب چیئرمین. 15 دن پہلے اس قوم کے اوپر ایک بم پھینکا گیا پیٹرول کا، اور 5 روپے تیل کے اوپر، پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر بڑھائے گئے جناب چیئرمین. اس کا ایک سنو بالنگ افیکٹ ہوا، قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر 172 173 پہ آ کے کھڑا ہو گیا جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، ابھی 15 دن گزرے نہیں تھے، لوگ اس امید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ 5 روپے جو بڑھے ہیں ان میں کچھ کم ہو جائے گا. لیکن جناب چیئرمین، ابھی جو نیا بم گرا ایٹم بم کی طرح، اس پہ جناب چیئرمین پیٹرول از ناؤ 1 روپی 127.30 پر لیٹر جناب چیئرمین. 4 روپے کا انکریز. ڈیزل اب 122 روپے 4 پیسے، لائٹ ڈیزل پہ 2 روپے اور لائٹ ڈیزل پہ 5 روپے جناب چیئرمین انکریز کر دیا گیا. مٹی کے تیل کے اوپر جناب چیئرمین 7 روپے انکریز کر دیا گیا. یہ جو نرخیں اس وقت پیٹرول کی ہیں جناب چیئرمین، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 1947 سے لے کے 2021 کے اندر these are the highest rates of petrol that this country has ever witnessed. جناب چیئرمین، مجھے یہ بات آپ نہ کہیں کہ بین الاقوامی طور پہ قیمتیں بڑھ گئیں. آپ نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ کہاں گیا؟ آپ نے کل کہا فائنانس منسٹر نے کہ ایک اور ڈیفرڈ پیمنٹ کا ہونے جا رہا ہے معاہدہ. وہ معاہدہ کہاں ہے؟ اس معاہدے سے کس کو فائدہ مل رہا ہے جناب چیئرمین؟ اگر غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر اس کا چولہا بجھ رہا ہے، تو سعودی عربیہ کا ڈیفرڈ پیمنٹ کا مجھے کیا فائدہ ہے جناب چیئرمین؟ اور مجھے جناب چیئرمین جو خوف آ رہا ہے، جو مجھے خوف آ رہا ہے جناب چیئرمین، جو یہ بلڈنگ پکار کے کہہ رہی ہے، جناب چیئرمین، اگر آپ
غریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے. اگر آپ اس کی زبان کو سنیں تو یو ول سی دیٹ اٹ از کمنگ فرام دا ہارٹ. اور جب ایسی صورتحال ہو جائے جناب چیئرمین کہ آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں، زبان دل کی آواز بول رہی ہو، تو جناب چیئرمین آپ ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. اور جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے جناب چیئرمین کہ اس انقلاب کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس انقلاب کو لیڈ کرے. اور جب انقلاب از خود ابھرتا ہے تو وہ اینارکی کی طرف بڑھتا ہے جناب چیئرمین. اور جب اینارکی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ انقلاب اپنی لیڈرشپ خود تھرو آپ کرے گا. ڈرے اور خوف کھائیں اس وقت سے. اور بالخصوص آخر میں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جناب چیئرمین اور آپ کی اپنی فالٹ لائنز موجود ہو اور خطے کی جو صورتحال اس وقت ہے، امریکہ، تیل اویو، نیو دہلی، وہ چیئرمین میں عرض کر رہا تھا کہ جو خطے کی صورتحال ہے اور جو امریکہ، تیل اویو اور نیو دہلی کا نیکسس آف ایول ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں جس میں نیشنلسٹ فورسز موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں اگر عوام اٹھ کھڑے ہوئے بغیر کسی لیڈرشپ کے، جو کوئی سیاسی جماعت نہیں دے سکتی، مجھے یہ افسوس سے بات کہنی پڑ رہی ہے، تو ایک بھیانک صورتحال تاریخ کے اندر پیدا ہوگی. اور کہیں وہ لوگ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو پاکستان کے خلاف ایک گرج رکھتے ہیں اس کے نیوکلیئر ایسٹس کا، کہیں وہ اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ نہ کریں. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے جناب چیئرمین. اس لیے میں آپ کے توسط سے حکومت سے استدعا کروں گا کہ وہ IMF کی آنکھوں میں دیکھنے کے بجائے وہ اپنے غریبوں کی آنکھوں میں دیکھے اور ان کے دل کی آواز کو سنیں. شکریہ جناب. لیڈر آف دا ہاؤس.